الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 14 کو شروع کرنے والے ہیں، اور آپ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ اسباق کو پڑھیے تاکہ آپ کو تمام اصول و قواعد کا پتہ چل جائے اور آپ ہر آنے والے نئے سبق کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، وہاں پر آپ کلک کر کے آسانی سے لیسن اوپن کر سکتے ہیں۔ تو شروع کریں گے انشاءاللہ سبق نمبر 14 کو۔ سبق نمبر 14 کا نام نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب، یہ دو قاعدے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی یہ سبق نمبر 12 ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، یہ اظہار، اخفاء، ادغام اینڈ اقلاب۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سبق نمبر 12 میں آپ نے اظہار کو اور اخفاء کو پڑھ لیا ہوا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 12 میں موجود ہیں، یعنی کہ وہاں پر ہم پڑھیں گے۔ تو اب یہ سبق نمبر 14 آ چکا ہے۔ سبق نمبر 12 میں دو قاعدے اظہار اور اخفاء، اور سبق نمبر 14 میں ادغام اور اقلاب، یہ باقی کے دو قاعدے۔ تو چلتے ہیں ادغام کی طرف۔ تو سب سے پہلے چلیں گے ادغام کی تعریف کی طرف کہ ادغام کا قاعدہ کب جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی آپ نے پڑھے 6 ہیں۔ پھر آپ نے اگلی ڈیفینیشن پڑھی اخفاء کی کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ غنہ کرتے ہیں۔ حروف اخفاء 15 تھے۔ آج کے قاعدے سبق کے اندر ہم ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے، اور اس میں ڈیفینیشن یوں ہے، سیم ہے ڈیفینیشن نا، پہلے جو آپ نے یاد کیے سیم ہے، جسٹ لیٹر چینج ہے اس میں، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ را اور لام میں انہوں نے کہا کہ غنہ نہیں کرنا ہے، باقی کے 4 حروفوں میں غنہ کرنا ہے۔ یہ ہیں 6 حروف، یہ جو گرین کلر میں لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ ایک ایک پڑھیں گے تو یوں ان کو اکٹھا کر دیں گے، مجموعہ بنا دیں گے ان کا، تو یہ بن جائے گا یرملون۔ اب یہ یاد رکھنا آپ نے کہ نون ساکن تنوین کے بعد ان 6 حروفوں میں سے اگر تو لام اور را آئے، لام آ جائے یا را آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا، لیکن باقی کے جو 4 حروف ہیں وہ آ جائیں تو آپ نے غنہ کر دینا ہے۔ اب ادغام کا غنہ کیسے ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب اگلی ڈیفینیشن آ گئی ہے اقلاب کی۔ اب اقلاب کا قاعدہ کیسے ہے، یہ بھی سیم ہی ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف ایک حرف اس میں آئے گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، حرف با آ جائے تو آپ نے اقلاب کر دینا ہے، اقلاب کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اب میم سے کیسے بدلتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو، یہ انشاءاللہ ہم ابھی لیسن شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اچھے انداز میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا درست طریقہ اور بہترین طریقہ کیا ہے پڑھنے کا۔ تو لائن 1 انشاءاللہ آج پڑھیں گے، تو اس میں انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں کہ درست طریقہ کیا ہے۔ پہلے میں آپ کو قاعدہ بتا دوں، نون ساکن ہے، اس کے بعد یہ یا آ رہا ہے، دیکھیے اب یا کون سے حروفوں میں سے، یرملون، یہ یا، لام اور را میں نہیں غنہ کرنا، باقی 4 میں کرنا ہے۔ اب نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون کا یا آ گیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہو گیا ہے ادغام کا قاعدہ، ہم غنہ کریں گے، اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ تو اب میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ بسم اللہ کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جائے اور آپ اچھے انداز میں پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر مئی. یا زبر یا. میا. قاف واو پیش کو. من یقو. لام پیش لو. من یقول. من یقول. میم نون واو زیر میوں. ادھر بھی نون ساکن کے بعد رفع ملون کا واو ہے، گنہ کریں گے. واو زبر وا. میوں وا. را زبر را. میوں ورا. قاف لام زیر قل. میوں ورا قل. جیم نون زبر جن. میوں ورق الجن. نون زبرنا. میوں ورق الجنة. تا زیتی. میوں ورق الجنة. میوں ورق الجنة. میم نون یا زیر می. یا واو زبر یو. می یو. میم دو زیر مین.
मी यौमिन, मी यौमिन, मीम नून वाव जेर म्यू, वाव जबर वा, म्यू वा, لام या जेर लिज, म्यू वालिज, या दो जेर जिन, म्यू वालिजिन, म्यू वालिजिन। आज का सबक हमारा कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हो चुका है। तो कल इंशाअल्लाह हम लेसन नंबर 14 जो है इसका बाकी हिस्सा जो रह गया इंशाअल्लाह कल को पढ़ेंगे। तो आप इन कवायदों को याद कीजिए और अच्छे और बेहतर अंदाज में इन कवायदों के मुताबिक इन हरूफों की, इन कलिमों की प्रैक्टिस कीजिए। तो इंशाअल्लाह कल हम नया सबक पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हाजिर होते हैं कल नई क्लास में, नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।